ٹھیک ہے عامر الیاس رانا صاحب، باقی غلطیوں کی تو ہم بات کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے، جیسا کہ ابھی پہلے بھی میں نے ذکر کیا، اور ابھی مراد راز کا شاٹ آپ نے سنا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مذاکرات کی بات کی ان کے لیے ہی دروازے بند ہو گئے۔ آپ کے خیال میں یہ طرز عمل ہی تھا جس نے نقصان پہنچایا اور یہ غلط تھا جو بھی ہوا؟ بھٹی صاحب کی گفتگو کے دو پہلو ہیں، پہلا نواز شریف کس قدر نکمے تھے اور دوسرا کہ کس قدر عمران خان اہل ترین تھے۔ تو پھر تو چونکہ یہ لوگ سارے جگالی کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ نیا پاکستان کتنا اچھا ہو سکتا ہے اور کیسے کیسے خان صاحب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب جو انہوں نے ان کی طاقت کے مراکز بتائے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے، ظاہر ہے جب ایک شخص کو بتایا جائے کہ تم نے فیصلے کرنے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر طرح سے ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ بھی ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے، اور پھر سب نے ہاتھ اٹھا لیے کہ بھئی ہم کیا کریں کہ ایک اتنا پاکستان میں لائق فائق آدمی آپ نے بٹھایا ہے جو صرف سوشل میڈیا، کیونکہ یہاں پہ بیچا وہی جاتا ہے نا کہ کسی کے نوکر کی بات ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس نے حکومت کی اور پاکستان کا بیڑا اس نے پار کر دیا۔ آپ کو اندازہ ہے نا کہ جتنے قرضے 75 سال میں نہیں لیے اس کا 75% خان صاحب نے 3.5 سال میں لے لیے، چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بیانیاں بیچنا جانتے تھے اور ہمارے دوست وہ بیچتے ہیں۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو لیکن سوشل میڈیا بکے، پاکستان کی فوج رہے نہ رہے اور پاکستان کے ادارے رہے نہ رہیں لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کا پاورفل بیانیہ ہونا چاہیے۔ آپ میر جعفر صادق جب کہتے ہیں تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے پاکستان کا خیال رکھے بغیر وہ بیانیہ بنایا اور ہمارے دوست اس میں شامل ہوتے رہے۔ آپ کو کوئی وہ انٹرویو یاد نہیں آیا جو کسی کے واش روم میں بیٹھ گئے تھے اور کسی پی ایم ہاؤس کے اندر وہ ٹب میں لیٹ گئے تھے، کون کون لوگ کہاں کہاں پہنچائے گئے تھے؟ یہ ہم بدلتے نہیں ہیں، ہم بھول جاتے ہیں صرف کہ یہاں پہ کون کس جگہ کا لاڈ کر رہا تھا، اور آج وہی لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ڈالر بنانے کے لیے دوسری طرف چلے گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں۔ جس 5th وار جنریشن نے ان کو جنم دیا تھا ان کے بھی خلاف پاکستان سے باہر جا کے تقریریں کر رہے ہیں۔ میں یہ جو ہمارے دو دوست بیٹھے ہیں میں ان کی کوئی بات نہیں کر رہا، ذہن میں رکھیے گا، یہ تو یہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، اور یہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں، یہاں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلان پروگرام تھا نہیں، آپ جیسی محبت کسی شخص کو نہیں ملی، کسی وزیر اعظم کو نہیں ملی کہ آپ صرف کرتے جائیں ہم آپ کا ساتھ دیتے جائیں گے۔ اگر یہ کام کسی بھی وزیر اعظم کو مل جائے، اب شہباز شریف کے اوپر بالکل ٹھیک غصہ ہوتا ہے لوگوں کا بھی کہ جناب آپ نے پرفارم نہیں کیا، کیونکہ اس ملک کو اگر وہ ڈیفالٹ کرا دیتے پھر کہہ دیتے جی سب کچھ ٹھیک تھا، کیونکہ خواہش سری لنکا بنانے کی تھی۔ اگر وہ پاکستان بچانے میں لگ گئے، ان کا قصور ہے ڈار صاحب کا، انہوں نے تکبر سے دعوے کیے جو ان کے گلے پڑ گئے ڈالر کی صورت میں، نہیں کرنے چاہیے تھے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب عمران خان صاحب نے عالمی دنیا کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ، IMF کے ساتھ معاہدہ، یعنی وہ کوئی عمران خان اور IMF کا معاہدہ نہیں تھا، وہ حکومت پاکستان کا معاہدہ تھا، اسے انہوں نے توڑا، بجلی پیٹرول گیس کی قیمتیں کم کی، لوگوں کو دل خوش کیا اور امریکی بیانیہ چورن بھیجتے رہے تو وہ مقبول ترین ہو گئے۔ کیونکہ ہمارے ہاں معیار ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہے، بھائی سوشل میڈیا نے پاکستان کو کہاں لا کے کھڑا کیا ہے، اسی سوشل میڈیا کے اوپر معافیاں بھی مانگتے ہیں کہ ہاں ہم سے 9 مئی کی غلطیاں ہوئیں۔ شاہ محمود قریشی نے سپریم کورٹ سے نکل کے وہاں پہ کہا تھا بھائی میں نے اس دن حمایت کر دی تھی، میری بہت عزت افزائی ہوئی ہے۔ فواد چودھری نے جب انہیں کہا نا پبلکلی وہاں جہاں پریس ٹاک ہوتی ہے کہ یار آپ نے تو اندر حمایت کرنی تھی، انہوں نے کہا میرے ساتھ کل جو ہوا ہے نا جب میں نے کہا تھا کہ ہم تاریخ پہ جاتے ہیں جو 25 جولائی آ رہی تھی وہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، وہاں پہ بیانیہ صرف پبلک میں بیچا جاتا تھا کہ یہ پرسیپشن ہماری سوشل میڈیا پہ ٹھیک کرے، ہماری ریٹنگ ٹھیک کرے، پاکستان کی ریٹنگ بھلے بھاڑ میں جائے۔ تو ہم آج وہاں بیٹھے ہیں جہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس آرگومنٹس ہو، چونکہ آپ کا بیانیہ بکنا چاہیے، آپ کو سوشل میڈیا پہ ریٹنگ چاہیے، آپ کو پاکستان کے لیے کوئی ایسی گفتگو نہیں ملے گی کہ جو آپ کا سوال تھا بریک سے پہلے کہ کیا کوئی بیٹھ کے مسئلے کا حل بھی نکلے گا، کیونکہ بیٹھے بغیر بات ہونی نہیں ہے۔ اور خان صاحب کو جب 4 اگست کی رات کو ان کو پتا تھا 5 کو مجھے سزا ہو رہی ہے تو اس دن انہیں پہلی دفعہ PDM بھی یاد آیا، لیکن ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے۔ آج بھی ان کے جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ پرائیویٹلی بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار اندر ہم وکیل بھی جا کے بات نہیں کر سکتے، خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، اگلی دفعہ ہمارا نام کٹ جاتا ہے۔ وہاں پہ بھی دوڑ لگ گئی ہے کہ ہمارے گروپ کو ٹکٹیں مل جائیں ہم الیکشن لڑ لیں گے، کیونکہ نزدیک یہ گفتگو ہے ہی نہیں کہ کوئی راستہ ایسا بناؤ پاکستان کے اندر کہ پارٹی بھی کھڑی رہے۔ میں بھی ظاہر ہے اب وہ جیل میں ہیں، انہیں آنا تو عدالتوں سے ہے، نواز شریف بھی عدالتوں سے ہی آئیں گے نا، اگر وہ الیکشن لڑیں گے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے، کیونکہ 2 سزائیں ان کی موجود ہیں۔ باقی چیزیں جو مرضی کرتے رہیں، لیکن آپ کو سیاست کے لیے پاکستان کے اندر ریاستی ادارے ہوں،
جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا راستہ نکالنا چاہیے. اسے اب آپ کہیں گے بات چیت کو لاڈ ہے تو لاڈ ہونا چاہیے, ناراضگی بھی ہونی چاہیے, لیکن اپنے ملک پہ خود بخود حملہ اپنے لوگوں سے نہیں کرانا چاہیے. ٹھیک. اطہر کاظمی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ مذاکرات کی آفر کو ٹھکرا دینا, عثمان بوجدار کو وزیر اعلیٰ لگانا اور پھر اس بات پر ڈٹے رہنا, اور پھر یہ فرق ہوگی والا جو ایپیسوڈ ہوا ہے جو کرپشن کے نئے چیپٹرز کھول رہے ہیں, یہ سنگین غلطیوں میں سے ایک ہے. دیکھیں, اگر کسی حکومت نے کوئی غلطی کی ہے اور حکومت صحیح نہیں چلی تو اس کا فیصلہ پھر انتخابات میں ہوتا ہے. اب یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی انتخابات آ رہے تھے اور قومی اسمبلی سے نکل گئے, ایک اسمبلی انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑ دیں, تو یہ کوئی آئین میں کیا آئین کے منافی تھا؟ اس میں آپ بتا دیں ایک بھی ایسی چیز ہو جو ماورائے آئین ہو. جن دوستوں نے 16 ماہ حکومت کی انہوں نے کیوں 1-2 دن پہلے اسمبلی توڑی؟ اسمبلی کی مدت پوری ہونے دیتے, اس لیے کہ ان کو ٹائم چاہیے تھا 90 روز, پھر 90 روز میں بھی انتخابات نہیں ہوئے. تو یہ کہنا کہ جناب اس وقت ان کو انتخاب مل جانا تھا اور مذاکرات کے نتیجے میں, نہیں جی, بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی. ان کی حکومت کیا پی ڈی ایم نے اس لیے گرائی تھی کہ وہ ان کو مہینے کے بعد انتخابات دے دیں گے؟ یہ آپ کہنے کی باتیں ہیں. تو آپ ابھی انتخابات ان کو ٹائم پہ دے دیتے نا. جب 2 صوبوں میں انتخابات ہو رہے تھے, عمران خان سے مذاکرات کر کے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ان کو 1 ہفتے کے بعد الیکشن دے دینا تھا, لیکن آئین پاکستان میں جو لکھا ہوا ہے 90 روز میں انتخابات ہوں گے, وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں ہونے دیے. اس کے خلاف قراردادیں قومی اسمبلی میں پیش کی, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کا مذاق اڑایا گیا. تو اب یہ ہم کس کے شعور کی توہین کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو ادھر اس وقت الیکشن آنے والے تھے؟ بھائی آپ نے تو آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہونے دیے, تو آپ نے اس وقت کس طرح الیکشن ہونے دینے تھے؟ تو یہ صرف سراسر باتیں ہیں. اب بھی دیکھ لیں, وفاق کے اندر بھی 90 روز میں انتخابات نہیں ہو رہے, اور اب کس طریقے سے معزز عدالت نے انتخابات کی ڈیٹ لے کے دی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2022 میں انتخابات ہو جانے تھے. مجھے تو اس کا جو بھی ثبوت ہیں جو سامنے, میں تو اسی کے مطابق آپ سے بات کروں گا. دوسری بات, اب یہ جو بیانیاں بنانے کی بات ہوتی ہے, الزامات لگتے ہیں, کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. ماضی میں کس کس معزز قیادت پہ الزامات نہیں لگے؟ کسی پہ سچے لگے ہوں گے, کسی پہ جھوٹے لگے ہوں گے. کس معزز شخصیت کی وائف کا نام ایک نیب ریفرنس میں آیا منی لانڈرنگ میں؟ آج تک کسی صحافی نے بیٹھ کے اس خاتون کے حوالے سے پروگرام کیے, اس خاتون کے نوکروں کو بلا کے کہا کہ بتائیں جناب وہ منی لانڈرنگ کا ریفرنس تھا تو وہ پیسے کدھر سے آتے تھے؟ آپ نے دیکھا. اب یہ جو ہم نئی ایک طرح سے جدت دیکھ رہے ہیں یا نئی بلندیاں دیکھ رہے ہیں, نئے اخلاقی معیار دیکھ رہے ہیں صحافت میں بھی اور سیاست میں بھی, یہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دیکھیں, اس میں سب کا کردار ہے. چیئرمین تحریک انصاف ہو جائیں یا دیگر جماعتیں ہو جائیں, ان سب نے اس ملک میں سیاست کو اپنا اپنا, سیاست کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اس میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اطہر, گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے.